خبر ہوتی اگر بعد از محبت یہ جنوں ہوگا تو ہم رستہ بدل لیتے برے انجام سے پہلے۔ اس چمکیلے دن جہاں اب بھی سڑکوں اور سبززاروں پہ گزشتہ روز کی بارش کا پانی ہلکا ہلکا ٹھہرا نظر آتا تھا، وہ اونچی کوٹھی اپنے ستونوں پہ کھڑی بالکل خشک اور نکھری نکھری سی کھڑی تھی۔ گیٹ کھلے تھے اور اندر دو گاڑیاں یک کے بعد دیگرے داخل ہوئی تھی۔ کھٹ کھٹ دروازے کھلے، گارڈز نکلے، ہاشم بھی باہر نکلا، سن گلاسز اتارے اور ایک تارہ نگاہ اطراف میں دوڑائی، پھر سب کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتے تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر لابی تھی، پھر لاؤنج، دیوار پہ شہری اور سونی کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ اسی دیوار سے لگے صوفے پہ سونی بیٹھی سر جھکائے ٹیب پکڑے گیم کھیل رہی تھی۔ ایک ملازمہ قریب میں الرٹ سی بیٹھی تھی، اسے یوں آتا دیکھ کر فوراً اٹھی۔ سونی بھاری آواز میں سنجیدگی سے اس نے بیٹی کو مخاطب کیا تو سونی نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں چمکی، بابا! ٹیب چھوڑ کر اٹھی اور بھاگ کر اس کے پاس آئی، مگر ہاشم نہیں ہلا، نہ ہی بچی کو گلے سے لگایا، بس ملازمہ کو مخاطب کیا، سونی کا سامان کار میں رکھواؤ اور اسے بھی کار میں بٹھاؤ، شہری کہاں ہے؟ ملازمہ اس غیر متوقع حکم پہ قدرے تذبذب کا شکار ہوئی، وہ اپنے کمرے میں ہاشم سنے بغیر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف آیا، دروازہ پیر کی ٹھوکر سے کھولا تو وہ جو سنگار میز کے آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ایئرنگ پہن رہی تھی، اکتاہٹ سے سخت سست سنانے لگی، مگر آئینے میں اپنے پیچھے نظر آتے ہیں ہاشم کو دیکھ کر چونکی، پھر پوری اس کی طرف گھومی، چھوٹے بالوں کی اونچی پونی بنائے، ست رنگ شرٹ سفید پینٹ پہ پہنے، وہ میک اپ لگائے تیار نظر آ رہی تھی۔ تم ادھر کیسے؟ اچنبھے سے اس نے پوچھا۔ ہاشم نے اپنے عقب میں دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس کے سر پہ آ پہنچا، اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگایا، ایئرنگ شناک سے زمین پہ جا گرا۔ ہاشم تم کیا؟ وہ ہکا بکا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا گلا دب رہا تھا، آنکھیں ابل رہی تھی۔ تمہارے سیف میں نیلے رنگ کے لفافے میں ایک سی ڈی ہے یا نہیں ہے؟ چبا چبا کر بولتے وہ اس پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ہاشم چھوڑو، اس نے مزید زور سے گلا دبایا، شہرین کا سانس رکنے لگا۔ ہے یا نہیں؟ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ گرایا تھا۔ ہے، مجھے چھوڑو، مگر ہاشم نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچے زور پڑھایا، اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ کہاں سے آئی ہے وہ تمہارے پاس؟ سادی نے دی تھی مجھے، چھوڑو میں بتاتی ہوں۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے گردن چھوڑ دی، وہ بے اختیار لڑکھڑائی اور پھر گردن پہ ہاتھ رکھ کے کھانستے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتی گئی، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر صدمے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ تم انسان نہیں ہو، جانور ہو۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا تو شہری جلدی سے پیچھے کو ہٹی۔ سادی نے دی تھی، میں نے اس کو ایک کام کہا تھا، اس نے یہ رکھوائی تھی، بری طرح کھانستے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ تھوڑی بعد جب وہ کھانسی سنبھلی تو اس نے اٹھ کر لاکر کھولا، اندر سے وہ نیلا لفافہ نکل کر ہاشم کو تھمایا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ انکرپٹڈ ہے اور میرے پاس اتنا وقت اور دماغ نہیں ہے کہ اسے کھولتی پھروں۔ اس نے کہا تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ میڈیا کو دے دینا۔ تو تم نے یہ کس کو دی تھی؟ وہ سختی سے پوچھا تھا۔ میں نے کیا کرنا تھا کسی کو دے کر؟ ایک دو دفعہ کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلی تو چھوڑ دیا۔ میں تو اسے بھول بھال بھی گئی تھی، مگر تمہیں کس نے بتایا اس بارے میں؟ ہنوز گلے پہ ہاتھ رکھے وہ حیرت اور ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر خیال آیا، اوہ لیٹ می گیس، سادی نے بتایا ہوگا۔ کیا کام کہا تھا تم نے اسے؟ وہ بلند آواز میں گرجا۔ نہیں بتاؤں گی، اور ابھی کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ بازو لمبا کر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے وہ چلائی تھی، تم نے یہ ویڈیو لیک کی ہے شہری، اور میں یہ جانتا ہوں، مگر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا ابھی، کیونکہ تم سے بڑے مسائل ہیں فی الحال میرے پاس، لیکن اس کے بعد، ویڈیو والا پیکٹ ہاتھ میں ہلاتے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اس کے بعد میں تمہیں دیکھ لوں گا اور اس دفعہ میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دوں گا، گیٹ آؤٹ۔ وہ بے بسی سے چلائی۔ ہاشم ایک سخت نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ راستے میں اس نے سونیا سے کوئی بات نہیں کی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ سونی کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آیا اور ایک IT کے لڑکے کو بلایا۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے اسے انکرپشن کو کھولنے میں، اور جب وہ کھلی تو اندر ایک ویڈیو تھی، جج کی ویڈیو، تاریخ اسٹیمپ بھی کوئی 1.5 پونے 2 سال پرانی تھی۔ سادی نے یہ واقعی انہی دنوں شہری کو دی تھی، سو فار اس نے ویڈیو لیک نہیں کی تھی، شہری نے کی تھی۔ وہ اب آفس میں خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا، اور اس کے بعد شہری میرے پاس آئی تھی کمپنی میں شیئرز کی بات کرنے۔ سادی سچ بول رہا تھا۔ اس نے میز پہ رکھی ایک دوسری فائل کھولی، اندر چند کاغذات رکھے تھے، ہر وہ شے جو رئیس ڈھونڈ سکا تھا خاور اور ڈاکٹر کے تعلقات کے بارے میں۔ یہاں سادی سچا تھا۔ ہاشم پیشانی کو مسلتے بند آنکھوں سے کتنی ہی دیر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھ رہا، پھر فون اٹھایا، نمبر ملا کر سادی سے بات کروانے کو کہا۔ کہو ہاشم، میری یاد کیسے آئی؟ تم سچ کہہ رہے تھے، وہ تکان سے بولا تو دوسری طرف سادی نے بے اختیار تھوک نکلا۔ تمہاری دونوں باتیں سچ تھیں، میرے ساتھ میرے اپنوں نے دھوکہ کیا ہے۔ کوئی گھنٹی بجی؟ ہاں بج رہی ہے، عرصے سے بج رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے بات نہیں کر پا رہا، میرا اپنے باپ سے بہت گہرا رشتہ تھا،
کسی نے ایک ہی بار میں ختم کر دیا۔ سوچتا ہوں میری بیٹی سے بھی کوئی مجھے چھین لے گا، وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ تمہیں یہ سب بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب بہت دیر ہو چکی۔ وہ بیزاری سے بولا تھا۔ ہاشم کتنے ہی لمحے خاموش رہا، کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، فون کان سے لگائے، وہ گہرے دکھ کے زیر اثر تھا۔ کیا کوئی نجات کا راستہ ہے سعدی؟ کیا میرے لیے کوئی معافی اور توبہ کا راستہ ہے؟ سعدی کو آگ لگ گئی تھی۔ تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی معافی، کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قتل معاف نہیں ہوا کرتے۔ اچھا، وہ ہلکا سا ہنسا۔ تمہارا خدا اتنا ظالم ہے کیا؟ ہاں، وہ ظالموں کے لیے شدید العقاب ہے۔ اتنی زندگیاں تباہ کر کے تمہیں معافی اور توبہ کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ کیا میرے لیے کوئی اچھائی کا راستہ نہیں ہے؟ کیا میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتا؟ کیا تمہارے خدا کے پاس ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے میرے لیے؟ نہیں ہے۔ سن لیا تم نے؟ نہیں ہے۔ وہ چلایا تھا، اندر بہت کچھ ابلنے لگا تھا۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گے سعدی، کہ میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے؟ اس گلٹ، اس دلدل، ان جرائم سے نکلنے کا راستہ؟ وہ آنکھیں بند کیے مدھم اور گیلی آواز میں کہہ رہا تھا، تم جیسے دل کا اندھا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی تمہارے لیے دعا کرے۔ اور کھٹ سے فون بند کر دیا گیا۔ ہاشم نے سست روی سے فون میز پہ ڈال دیا۔ دوسری طرف سعدی فون پٹک کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ غصے سے اس کا گلابی چہرہ ہو رہا تھا، دماغ کھول رہا تھا، مگر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا جو کہا تھا، مگر پھر کون سی آواز تھی جو بار بار ذہن پہ دستک دینے لگی؟ جب اس نے اپنے ذہن کے کواڑ بند کر لیے تو دل کو کھٹکنے لگی، اور دل کے کھٹکے سے پیچھے چھڑانا ناممکن تھا۔ وہ مسترب سے بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آواز اب بلند ہوتی گئی، قرآن کی سورہ عبس۔ وہ ترش روح ہوا اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس آیا ایک اندھا، اور کیا چیز سمجھائے تجھ کو؟ شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پکڑ لے اور فائدہ دے اس کو نصیحت۔ مختلف آیات ضمیر پہ کوڑے برسانے لگیں، بلکہ بے شک وہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے یاد کرے اس کو، جو مکرم صحیفوں میں ہے، بلند اور پاکیزہ ہیں، ہاتھوں میں ہیں لکھنے والوں کے، جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس نے سر اٹھا کر بے بسی برے غصے سے اوپر دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، میرا خاندان، ہماری زندگیاں برباد ہونے کے بعد بھی آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کی معافی کی امید اور توبہ کی امید؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بار بار اس بات کو جھٹلا رہا تھا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ الفاظ ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ بالآخر وہ اٹھا اور گارڈ کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے کے کونے میں زمین پہ اکڑو بیٹھا، فون کال سے لگائے سر جھکائے ہوئے تھا۔ بولو سعدی، کیا کہنا رہ گیا تھا؟ اس کے لہجے میں تکان اب بھی تھی۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو ایک بات پہ میں سخت الجھن کا شکار رہتا تھا۔ سعدی، میری بات سنو۔ میں کبھی پریشان، کبھی خفا اور کبھی متحیر رہ جاتا تھا کہ وہ کتاب جس میں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، جس کا موضوع انسان ہے اور جو اربوں خربوں انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے سب سے بڑا نور، سب سے بڑی سپورٹ ہے، اس میں تو اللہ اور انسان کی بات ہونی چاہیے نا؟ پھر یہ ہر چند ورق الٹنے کے بعد بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا تھا، اپنی قوم کے لیے لڑے تھے، مگر ہمیں اچھے سے یاد ہے نا یہ واقعات؟ پھر اللہ کیوں ہر چند منٹ بعد آپ فرماتے ہیں کہ یاد کرو موسیٰ کو اور فرعون کو؟ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں سب سے زیادہ جس انسان کا نام لیا گیا ہے وہ موسیٰ ہے، اتنی دفعہ بار بار کیوں؟ میں اکثر اللہ سے یہ سوال پوچھتا تھا اور مجھے اس کا جواب قید کے ان چند ماہ میں مل گیا ہے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کون تھے؟ وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ فرعون نے جو بھی کیا، ان کی قوم کے مردوں کو جس طرح ذبح کیا، ان کا اور ہارون علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو جادوگر کہا، ان کے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، اور پھر جب یک کے بعد دیگرے 7 قسم کے عذابوں میں فرعون مبتلا ہوا تو ہر عذاب اترنے پہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا، موسیٰ، اس کی آواز نرم ہوئی، اے موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ اسے ٹال دے ہم سے، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ ہر دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، مگر وہ لوگ آفات ٹلنے کے بعد ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ تو پتہ ہے کون تھے موسیٰ؟ وہ بہت بڑے دل کے، بہت عظیم انسان تھے۔ ان کا ظرف بہت بڑا تھا، انہوں نے انتہا تک پہنچنے کے باوجود فرعون پہ گیو اپ نہیں کیا تھا، اس کو امید دکھانا نہیں چھوڑی تھی، اس لیے وہ موسیٰ تھے، اس لیے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے امر رہے گا۔
آنکھیں بند کیے گہری سانس اندر کھینچی. مگر میں ہاشم، میں موسیٰ نہیں ہوں. میرا اتنا ظرف اور اتنا دل نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں. جو کچھ تم نے میری بہن کے بارے میں کہا، جو جانیں تم نے لی، اس کے بعد میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا. مگر ہاں، راستہ ہے. دوسری طرف بالکل خاموشی تھی. اسے محض ہلکی ہلکی ہاشم کے تنفس کی آواز آ رہی تھی. اگر تم نے 100 قتل بھی کیے ہوتے تب بھی راستہ ہے. اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ، ہر قتل، ہر شرک. جب تم میرے آفس میں آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ قتل کے بارے میں 2 مسالک ہیں اور تم اس کے ساتھ ہو جو کہتا ہے کہ قتل معاف نہیں ہوتا. میں اب بھی اسی کے ساتھ ہوں، مگر وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے اگر وہ مشرک نہیں تھے تو اللہ روز قیامت ان کو معاف کر دے گا. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو معاف نہیں ہوں گے. لیکن تم ابھی زندہ ہو. اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا ہر گناہ معاف ہو جائے گا. اور کیا مجھے خود کو قانون کے حوالے کرنا پڑے گا؟ سارا اور فارس اور زمر سے معافی مانگنی پڑے گی؟ سعدی نے تکلیف سے آنکھیں میچیں. اگلے الفاظ کہنا زیادہ کٹھن تھا. تمہارا پہلا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ایکسپوز ہونے سے پہلے توبہ کر کے تم اپنا معاملہ ٹھیک کر سکتے ہو. اگر اللہ تمہیں معاف کر دے تو وہ لوگوں کے دلوں میں سے تمہارے لیے نفرت اور دشمنی خود بخود نکال دے گا. بس. ہاشم نے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے، اچنبے سے ابرو چکائے. کیا یہ اتنا آسان، اتنا سادہ ہے؟ یہ منحصر ہے اس پر کہ تم توبہ کو کیا سمجھتے ہو. توبہ صرف گلٹ محسوس کرنے اور آئی ایم سوری کہہ دینے کا نام نہیں ہے. یہ تو راستہ بدلنے کا نام ہے. تمہیں تمام غلط کام چھوڑنے ہوں گے، ایک اچھا آدمی بننے کی کوشش کرنی ہوگی، راستہ درست کرنا ہوگا. 100 قتل کرنے والے کو عالم نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں معافی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جا کر فلاں بستی میں رہو. وہ نیک لوگوں کی بستی ہے تاکہ وہ شخص اپنی اصلاح کرے. تمہیں اپنے رانگز کو رائٹ کرنا ہوگا. جن کی زندگیاں تباہ کی ہیں اب ان کی زندگیاں جوڑو. اس ملک کے لیے کچھ کرو. اپنے اربوں روپے کی بجلی کے بل جو تم لوگوں نے کئی سال ادا نہیں کیے ادا کرنے شروع کرو. نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتا ہے. لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہو، اگر تمہیں صرف افسوس ہے اپنے گناہوں پر مگر شرمندگی نہیں ہے، غور سے سنو، افسوس اور شرمندگی 2 الگ چیزیں ہیں. اگر تمہیں شرمندگی نہیں ہے تو تم کبھی اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اور اصلاح کے بغیر توبہ نہیں ہوتی. 100 قتل کرنے والا بھی اصلاح نہیں کر سکا تھا مگر وہ اس راستے پہ چل پڑا تھا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتا تھا. اگر تم لوگوں سے اپنے مظالم کی معافی مانگتے ہو اور وہ تمہیں معاف نہیں کرتے تو بھی تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. اگر انسان واقعی نادم ہو اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو کوشش کی ناکامی یا کامیابی نہیں دیکھی جائے گی، صرف کوشش دیکھی جائے گی. کوشش کرو اور میں بھی کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے دعا کر سکوں. اور یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا، پھر وہیں گھٹنوں میں سر دیے آنکھیں بند کیے اندھیرے میں بیٹھا رہا. وہ چاہتا تھا کہ دیکھے مجھے بکھرتے ہوئے، اس کا جشن بصدِ اہتمام میں نے کیا. سرما کی ایسی ایک دوپہر میں دھوپ کمرہ عدالت کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر گر رہی تھی. راہداریوں سے آتے شور میں بند دروازوں کے باعث قدرے کمی محسوس ہوتی تھی. جج صاحب اپنے اونچے بینچ کے پیچھے بیٹھے سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں دائیں طرف سیاہ کوٹ میں ملبوس زبر بیٹھی تھی اور مسلسل 2 انگلیوں سے کان کی لو مسلتا. فارس سنہری آنکھیں سکڑے رکھی تھی، تازہ شیو بنی تھی، بال بھی تازہ کٹے تھے، اٹھی مغرور ناک اور پیشانی پہ ہلکا سا بل لیے وہ عزلی بیزار بیٹھا تھا. البتہ جس نے سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا زمر کے اصرار کے باوجود ٹائی پہننے پہ راضی نہیں ہوا تھا. اب بھی دوسری میز کے پیچھے کھڑے پروسیکیوٹر کو بولتے اور جج کو بغور سنتے دیکھ کر وہ استضاعیہ مایوسی سے سر جھٹک کر منہ میں کچھ بڑبڑایا تھا. یو لائرز. زمر نے گردن موڑ کر اس پہ گہری نظر ڈالی. وہ ناخوش لگتا تھا. پھر وہ کھڑی ہوئی، بال ہاف کیچر میں باندھے، زرد چہرہ مگر اٹھی گردن کے ساتھ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ کہنا ہے یور آنر. آئی ایم سوری پروسیکیوٹر صاحبہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے معذرت کی جو ابرو بیچ کر اسے روکنے لگا تھا. مجھے ابھی نہیں بولنا چاہیے مگر اتنی پروفیشنل کرٹسی تو آپ مجھے دکھائیں گے کہ اگر میں بھی بطور ایک انسان کچھ کہنا چاہوں، کیونکہ اپنی باری
پہ اپنے دلائل میں جو کچھ کہوں گی وہ بطور ایک وکیل کے ہوگا، تو آپ 5 منٹ تو مجھے دے ہی دیں گے۔ پروسیکیوٹر عمران نے سر کو خم دیا اور واپس بیٹھ گیا۔ جج صاحب نے زمر کو بات جاری رکھنے کی اجازت دی تو وہ اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ مضبوط ہموار آواز میں کہنے لگی، میں ایک وکیل ہوں اور میں ایک پروسیکیوٹر رہی ہوں۔ پبلک پروسیکیوشن آفس ایک بھاری ذمہ داری کا نام ہے جس کو میں نے کئی سال اٹھایا ہے۔ انسان کے سر پہ جتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کی پوچھ ہوتی ہے، مگر ایک پروسیکیوٹر سے پہلے میں ایک انسان بھی ہوں اور ایک بطور ایک گواہ نہ کہ ایک وکیل۔ میں نے جج صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی تو آواز لمبے بر کو کاپی فارس طاہر غازی کو 4.5 سال پہلے جیل بھجوایا تھا۔ کان کی لو مسلتا وہ بے نیاز بیزار بیٹھا شخص ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک مجرم تھا، مگر یہ میری غلطی تھی، ججمنٹ کی غلطی، اور ہم میں سے ہر ایک ایسی غلطیاں کسی نہ کسی کیس میں کر چکا ہے، مگر اس کے باوجود میری غلطی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی۔ میں غلط تھی جب میں نے فارس غازی کو بلیم کیا تھا۔ 2 ماہ قبل مجھے معلوم ہوا کہ فارس غازی بے گناہ تھا، اس کیس میں وہ کسی بھی جرم میں ملوث نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا، بنا پلک جھپکے وہ گردن اٹھائے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ میز کے پیچھے سے نکل کر جج کے چبوترے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، ایسی جگہ جہاں کھڑکی سے چھن کر گرتی سورج کی روشنی بہت تیز پڑ رہی تھی۔ میں نے 2 ماہ قبل یہ جانا کہ وہ صحیح تھا اور میں غلط تھی، اس لیے آج میں اعتراف اس جگہ کھڑے ہو کر کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ لکھا جائے۔ ایک نظر سامنے بیٹھے کورٹ رپورٹر پر ڈالی جو کھٹاکھٹ ٹائپ کی جا رہا تھا، اور یہ اس کیس کی فائلز میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے گا۔ کیونکہ ایک دفعہ مجھ سے فارس غازی نے پوچھا تھا کہ اگر میں نے جان لیا کہ وہ بے گناہ ہے تو میں کیا کروں گی۔ گردن موڑ کر اس نے اسی اٹھی گردن کے ساتھ فارس کو دیکھا۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ میں یہی کروں گی، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس کو انصاف دلواؤں گی۔ وہ روشنی میں کھڑی تھی، تیز روشنی میں، اور اس کے بھورے بال چمک کر اخروٹی لگ رہے تھے، اور جب اس نے چہرہ موڑ کر فارس کو دیکھا تو وہ بری آنکھیں سنہری دکھی تھیں۔ وہ بالکل خاموشی سے اسے دیکھے گیا، گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ پروسیکیوٹر سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا تو اٹھا، مسز عمر آپ سب کچھ ابھی کہہ دیں گی تو اوپننگ آرگیومنٹ میں کیا کہیں گی؟ جج صاحب، معزز عمر کی بات سچی ہے، مگر عدالت کو یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ فارس غازی کی وہ بیوی ہیں اور محبت کرنے والی بیوی کی طرح مجھے اپنے شوہر سے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ مڑے بغیر جج صاحب کو دیکھتے ہوئے اسی اٹھی گردن کے ساتھ اسی روشنی کے حالے میں کھڑی بولی تھی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ انفیکٹ میں اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی اور بہت دفعہ میں اپنے شوہر کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ انفیکٹ گرفتار ہونے کے بعد سے 1 دن پہلے وہ مجھے طلاق دینے کی بات کر رہا تھا۔ فارس نے قدرے غیر آرام دہ سے پہلو بدلا، مگر یہ فیملی کورٹ نہیں ہے جہاں ہم کھڑے ہو کر ذاتیات کے بارے میں بات کریں اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ نہ میں ایسی عورت ہوں، مگر یہ سب کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ٹرائل کے دوران میری کہی کسی بات کو شوہر کے دفاع کے زمرے میں لینے کے بجائے موکل کا دفاع سمجھا جائے۔ تھینک یو یور آنر۔ سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ وہ تیز روشنی میں کھڑی تھی، چمکتی ہوئی جیسے سونے کے پتنگے آس پاس گر رہے ہوں۔ نہ کوئی ٹوٹا بکھرا وجود تھا، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ ندامت سے جھکا سر، نہ معافی کے لیے ہاتھ بندھے تھے، مگر اعتراف جرم بھی کر لیا تھا، اعتراف ندامت بھی ہو گیا تھا، سر بھی اٹھا رہا تھا، کیونکہ فارس غازی نے سوچا تھا وہاں نیت صاف تھی، جو بھی کیا تھا سچ کا ساتھ دینے کے لیے کیا گیا تھا، پہلے بھی اب بھی۔ اب پروسیکیوٹر صاحب بڑے آرام سے دلائل کا آغاز کر سکتے ہیں، جن کے بعد ایسا لگے گا جیسے میرا کلائنٹ قمر الدین چودھری کے ساتھ ساتھ 9/11 حملے میں بھی ملوث تھا۔ وہ سادگی سے کہہ کر واپس آ بیٹھی، کمر کرسی کی پشت سے لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، گردن موڑ کر فارس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات بدل چکے تھے، وہ ان چند لمحوں میں بہت سی کیفیت سے ایک دم گزر گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے اعتراف سے تمہیں خوش نہیں کر سکی۔ نہ میں روئی، نہ پیروں میں گری، نہ ہاتھ جوڑے، دھیرے سے بولی۔ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، پر وہ سامنے دیکھنے لگا۔ پروسیکیوٹر دلائل کا آغاز کر چکا تھا۔ فارس کی آنکھیں درجمی تھیں، مگر گردن کی گلٹی بار بار ظاہر ہو کر معدوم ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے وہ بھی سامنے دیکھ رہا تھا، اسے واقعی نہیں اندازہ تھا۔ جس رات مجھے استھما اٹیک ہوا تھا وہ بہت دھیما بول رہی تھی۔ فارس نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا، سنہری آنکھیں بری آنکھوں میں دیکھتی رہیں، چند لمحے، چند سانسیں، جیسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بولا تو صرف اتنا، کیا میں آپ کو تم کہہ کر بلا سکتا ہوں؟ زمر لمحے بھر کو لاجواب ہوئی، پھر خفگی سے گردن کڑائی، ہرگز نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف جھکا اور تابعداری سے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ اب اگر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا کمرہ نہ ہوتا اور ان کے پیچھے وکلا نہ بیٹھے ہوتے تو زمر یوسف کی ہیل فارس غازی کے پیر کو بتاتی کہ اس کے چاہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، مگر وہ خفگی سے سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگی۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔
کولمبو کی بھیگی فضاؤں میں اس رات بارش نے مزید نمی گھول دی تھی۔ کرنل خاور مظاہر حیات نے جب ہوٹل کی لابی میں قدم رکھا تو اس کا کوٹ نم تھا اور بال قدرے بھیگے تھے۔ اپنے تنومن جسم پہ کوٹ کے کالر بار بار کرتا وہ ریسیپشن تک آیا اور شناسا انداز میں ریسیپشنسٹ سے پوچھا، ہاشم کا ادار کون سے روم میں ہے؟ جب وہ لڑکی سے مطلوبہ معلومات فراہم کر رہی تھی تو اس کی پشت پہ دیوار پہ آویزہ باکسز کی چمکتی دانت میں خاور کا عکس جھلک رہا تھا۔ قدرے بھاری مگر فٹ جسم کا حامل اونچا لمبا سا آدمی جس کے بال کریو کٹ میں کٹے تھے، ایرانی طرز کی سیاہ مونچھیں تھیں اور گھنے ابرو تلے سیاہ گہری آنکھیں، پیشانی پہ مستقل پڑے دو بل اور گندمی رنگ۔ دیکھنے میں وہ 45 سے 48 سال کا لگتا تھا اور کم و بیش یہی اس کی عمر تھی۔ چند گھنٹے ہاشم قبل اسے کال کر کے جلد از جلد کولمبو پہنچنے کی ہدایت کر چکا تھا۔ وہ کراچی میں جن کاموں میں پھنسا تھا ان سب کو چھوڑ کر فوراً ادھر آ پہنچا تھا اور لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے یقیناً اس امر کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ہاشم نے اس سے ڈسکس کرنا تھا۔ ہاشم نے کہا تھا بہت اہم بات ہے۔ خاور متجسس تھا اور پرجوش بھی۔ جو بھی مسئلہ ہو وہ اسے حل کر لے گا، ہاشم کے لیے وہ سب سنبھال لے گا کیونکہ صرف وہی تھا جو ہاشم کے تمام مسئلے سنبھالتا آیا تھا۔ کمروں کے بند دروازوں سے سجی راہداری میں وہ مطلوبہ دروازے تک رکا، بیل بجائی، پھر دیکھا دروازہ کھلا، اس کے ابرو اکٹھے ہوئے، آنکھوں میں اچنبھا ابھرا، احتیاط سے دروازہ دھکیلا، ایک ہاتھ بیلٹ میں اڑستے پستول پہ رینگ گیا، پٹ کھلتا گیا، کمرہ خالی تھا، صرف ایک زرد لیمپ جل رہا تھا۔ خاور نے ادھر ادھر گردن گھمائی، ایک طرف دیوار گیر کھڑکی تھی جس کے شیشے پہ پانی کی بوندیں تڑا تڑا برس رہی تھی، اس کے سامنے کرسی ڈالے ہاشم بیٹھا تھا۔ خاور نے اطمینان سے سانس خارج کی، جب تک رینگتا ہاتھ سیدھا ہو گیا وہ سر کہتا قریب آیا۔ ہاشم اس کی طرف پش تھی، آہٹ پہ بغیر چوکے سر موڑ کر اس نے اس کو دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور اٹھا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جیسے خاور نے گرم جوشی سے تھاما۔ سب ٹھیک ہے سر؟ خاور کو دیکھنے میں وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اہم مسئلہ؟ یس آف کورس۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، ہاتھ ملا کر چھوڑا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی سے بات کروں سو تمہیں بلا لیا، کہتے ہوئے ساتھ رکھی میز تک آیا۔ سیاہ پینٹ پہ سلور گرے شرٹ پہنے، وہ کف کوہنیوں تک موڑے، وہ ریلیکس لگ رہا تھا۔ 2 گلاسوں میں اس نے مشروب انڈیلا، ایک خاور کو تمایا، دوسرا خود تامے سامنے آ کھڑا ہوا، گلاس بلند کیا۔ کس کے نام؟ خاور نے اپنا گلاس بلند کرتے ہوئے پوچھا۔ جولیس سیزر کے نام۔ اس نے خاور کے گلاس سے گلاس ٹکرایا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے واپس کرسی پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر رخ کھڑکی کی طرف موڑے، گھونٹ بھرا۔ خاور اس کے سامنے ذرا ترچھی کر کے کرسی بیٹھا، قدرے آگے ہوا، الرٹ اور سپ لیا۔ تابیدار آنکھیں ہاشم پہ جمی تھیں جو شیشے پہ برستی بوندیں دیکھ رہا تھا۔ جولیس سیزر، رومن ڈکٹیٹر۔ آج کل میں اس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں، گھوٹ بھرتے ہوئے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 44 سال قبل از مسیح 15 مارچ کے دن سیزر کے اوپر اس کے اپنے سینٹرز نے حملہ کیا تھا اور ان میں شامل تھا مارکس جونیئر بروٹس، سیزر کا دوست اور پروٹیج۔ کہتے ہیں پہلے سیزر جوان مردی سے لڑا، مگر جب اس نے نگاہیں یکٹک باہر جما ایک گلاس لبوں سے لگا کر نیچے کیا، جب اس نے بروٹس کو دیکھا تو اس نے دکھ سے کہا، E.T. to brute, then fall Caesar. تم بھی بروٹس تو پھر ڈھہ جاؤ سیزر۔ اور یہ کہہ کر وہ ڈھہ گیا۔ ایک اور چھوٹا سا گھونٹ بھرنے کو وہ رکا۔ E.T. to brute، لاطینی زبان کا وہ ننھا سا فقرہ جو انگریزی میں U to brutes کہلاتا ہے۔ اس کو شہرت شیکسپیئر کے قلم سے ملی، ورنہ خاور اگر شیکسپیئر یہ فقرہ اپنے پلے میں جولیس سیزر کو بولتے نہ دکھاتا تو کون جان پاتا اس فقرے کو، مگر جانتے ہو لوگ اس کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھتے، قیاس کرتے ہیں کہ یوٹیوب بروٹس کا مطلب ہے کہ سیزر دکھ سے یعنی کہ تم بھی بے وفا نکلے بروٹس کہہ رہا تھا، مگر یہ ایک نامکمل معنی ہے۔ خاور نے درمیان میں کئی دفعہ لب کھولے اور پھر ادب سے بند کر دیے۔ وہ اس بیکار کہانی کو تحمل سے آخر تک سن سکتا تھا، مگر جانے اس نیم روشن شاہانہ بیڈ روم کی نرم گرم فضا میں ایسا کیا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اندر سے الجھتا خاموشی سے گھوٹ پڑتا رہا اور اسے سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، سیوٹونیس کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سیزر کے آخری الفاظ تھے کائے سے ٹیکفون، یعنی تم بھی بچے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا تم بھی میرے بچے۔ وہ ہلکا سا تاریخ دان بھی یہ کہتے ہیں کہ بروٹ سیزر کا ناجائز بیٹا تھا۔ خیر، کھڑکی کو دیکھتے شانے اچکائے خاور اب دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں قدیم روم میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا، تم بھی میرے بچے طاقت کا مزہ چکھو گے۔
شاید سیزر بھی یہی کہہ رہا تھا جب اس نے کہا تم بھی بروڈز، تم بھی تاج پہنو گے۔ یہ دکھ کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک بد دعا تھی۔ اب کے نگاہیں خاور کی طرف پھری۔ خاور بری طرح ٹھٹکا۔ یہ وہ آنکھیں نہیں تھی جن کو وہ پہچانتا تھا، سیاہ سرد پتھر جیسی آنکھیں۔ سر کیا ہوا ہے؟ جب سیزر نے یہ کہا تھا تم بھی بروڈز، تو اس نے کہا تمہاری بھی باری آئے گی بروڈز، اور یہ کہہ کر وہ ڈہ گیا۔ اور بعد میں بروڈز بھی تو ایسے ہی مرا تھا نا۔ مگر پتہ ہے کیا؟ اس نے خاور پر نظر جمائی، گلاس دائیں طرف میز پہ رکھا۔ یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، ورنہ تاریخ کہتی ہے کہ سیزر نے مرتے وقت کچھ نہیں کہا تھا۔ خاور نے ایسا سے گلاس اسی میز پہ رکھنا چاہا مگر رکھ نہیں سکا۔ گلاس لڑک گیا۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھاما۔ اس کی رنگت بدل رہی تھی، چہرے پہ پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ سر کیا ہوا ہے؟ حیرت زدہ آنکھیں اٹھا کر دے گلے کو پکڑے وہ مشکل بول پایا۔ مورخ کہتے ہیں سیزر کو مرتے وقت ایک لفظ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ وہ خاموشی سے مرا تھا، بالکل خاموشی سے۔ ایسے بڑے بڑے الفاظ شیکسپیئر کہا کرتا تھا، یہ اسی کے الفاظ ہیں۔ اس نے خاور کو دیکھتے ہوئے ایک اور گھونٹ بھرا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چلانا چاہتا تھا مگر گلا پکڑے پکڑے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا۔ منہ یوں کھولا جیسے کہ کرنا چاہتا ہو مگر آج اندر سے کچھ نہیں نکلنا تھا۔ اس کا منظر دھندلا رہا تھا۔ سامنے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا اسے سرد نظروں سے دیکھتا ہاشم اسی دھند میں گم تھا، اور دور کسی کنویں سے ٹکراتی آواز کی طرح اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ واقعی خاموشی سے مرا تھا، کیونکہ بادشاہ خاموشی سے ہی مرا کرتے ہیں۔ مگر تم تاج نہیں پہنو گے۔ اس نے کرسی پہ ہاتھ جما کر اٹھنے کی کوشش کی مگر دھند، درد، اندھیروں میں ڈوبتا ذہن، وہ اٹھ نہیں پایا۔ تم خاموش نہیں رہو گے؟ تم ہاشم بیٹھے بیٹھے آگے کو جھکا تھا۔ تم مجھے سب بتاؤ گے، ایک ایک بات؟ کس کے لیے مارا تھا تم نے میرے باپ کو؟ سب کچھ۔ مگر الفاظ اب گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ خاور کا ذہن گہرے اندھوں میں ڈوب رہا تھا۔ مناظر کبھی نظر نہیں آتے، کبھی بادلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ اس نے محسوس کیا اس کو کسی چیز پہ لٹا کر راہداری میں سے گزارا جا رہا ہے۔ راہداریاں، چھت، دروازے، چھت بدل رہی تھی، پھر وہ تاریک ہو گئی۔ وہ کچھ بڑبڑا ہی رہا تھا، مضبوط کورے تھے۔ ارادی کے باعث اس کا ذہن بھی ابھی تک مفلوج نہ ہو سکا تھا، اور پھر چند مزید تاریک ہوئی۔ چھت کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ وہ زردی مائل بھوری سی لگنے لگی۔ دھندلے ہوتے منظر میں اس نے دیکھنا چاہا۔ اس کا اسٹریچر ایک تنگ کمرے میں دھکیلا جا رہا تھا، اور سامنے دو ہیولے سے کھڑے تھے۔ وہ قریب آتے گئے، قدم قدم، پھر ایک اور واضح چہرہ روشن ہو گیا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور ہلکے گھنگریالے تھے، اور آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کا مسکراتا چہرہ قریب آتا گیا، اور اس کے الفاظ وہ آخری الفاظ تھے جو خاور کو سنائی دیے۔ خوش آمدید یا صاحب السجن۔ 1.5 ماہ بعد۔ کبھی غرور کا نشہ نہ سر پہ طاری کر، میری بلا سے فقیری کر یا تاج داری کر۔ سرما کی ٹھنڈ دسمبر کے تیسرے عشرے میں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک نیلی سی سبتی دھند نے سارے قصر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سورج منہ پہ ناراض سا بادلوں کے پیچھے گم تھا۔ ایسے میں فیونا قصر کے برآمدے کے زینے چڑھتی دکھائی دے رہی تھی، اسکرٹ پہ سویٹر پہنے، بال پونی میں باندھے۔ وہ قدرے سنجیدہ اور ناخوش دکھائی دیتی تھی۔ برآمدے میں آ کر اس نے اندر کھلتا بھاری منقش لکڑی کا دروازہ دھکیلا تو جیسے ہی ہیٹرز کی گرم ٹکور دیتی ہوا وجہ سے ٹکرائی، ویسے ہی قصر کا اندرونی منظر بھی کھلتا چلا گیا۔ اندر تمام بتیاں روشن تھیں۔ لاؤنج میں ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ڈائننگ ہال کے شیشے کے دروازے کھلے تھے، اور سربراہی کرسی پہ براجمان ملکہ نطق سے تیار بیٹھی تھی۔ کھلے بال کندھے پہ بائیں جانب کو ڈالے، فگر ہکنگ سیاہ ٹاپ پہنے جس پہ گرا سلور لاکٹ چمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر گردن اٹھائے مسلسل ایئرنگ پہ انگلی پھیرتی ساتھ کھڑے احمر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سیاہ جیکٹ میں ملبوس، ماتھے پہ کٹے بال گیلے کر کے پیچھے کو بنائے، سادہ سا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، گو کہ آکشن 11 بجے شروع ہوگی، مگر آپ وہاں پہ 11:14 پہ پہنچیں گی، یہ پرائز بولیں گی۔ ایک چٹ نکال کر سامنے رکھی، مسکرا کر حاضرین کو دیکھیں گی۔ سب امیزڈ ہوں گے، لاجواب ہوں گے۔ پھر آپ کے بیٹھنے سے پہلے پینٹنگ آپ کی ہوگی، اور آپ اسی شان بے نیازی سے اس کو بچوں کی فلاح کے لیے بننے والے ادارے کو عطیہ کر دیں گی۔ کیمروں کے شٹرز بج رہے ہوں گے، آپ نیوز میں ہوں گی، مگر آپ انٹرویو دینے سے انکار کر دیں گی، کیونکہ آپ اپنے نیک کام کی تشہیر نہیں چاہتی۔ پی ایس آپ کو مزید تشہیر کی ضرورت اس ہفتے پڑے گی بھی نہیں۔ اور مسکرا کر سر کو خم دیا۔ فیونا نے دور سے یہ منظر دیکھا، ناک سکڑی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اور یقیناً تم نے انتظامیہ سے پہلے ہی بات کر لی ہوگی۔ چٹ کو 2 انگلیوں میں اٹھا کر جواہرات نے دیکھا، وہ میرے علاوہ کسی کو پینٹنگ نہیں بیچیں گے، رائٹ؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ 14 منٹ تک کسی اور کو اس رقم تک آنے بھی نہیں دیں گے۔ سب سیٹل کیا جا چکا ہے۔ وہ ذرا رکا، مسز کاردار، آپ سیاست میں نہیں آ رہی ہیں، آپ پہلے ہی ایک فلونوتھراپسٹ کے طور پہ جانی جاتی ہیں۔ پھر میں پچھلے چند ہفتوں سے آپ کے لیے یہ پبلسٹی اسٹنٹس کیوں ارینج کر رہا ہوں؟
جواہرات نے نزاکت سے کندھے اچکا کر نیپکن گھٹنوں پہ پھیلایا. میں پاپولر ہونا چاہتی ہوں. مقبول لوگ کسی بھی عہدے یا آفس کے بغیر بھی ایک دنیا پہ حکومت کرتے ہیں اور وہ ذہنوں پہ حکمرانی کرتے ہیں اور ان کی رائے سنی جاتی ہے, مانی جاتی ہے. مسکرا کر اسے دیکھتے ایک گلاس لبوں سے لگایا. بھاری اعزازات کی بھاری قیمتیں چکانی پڑتی ہیں مسز کاردار, مگر خیر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو. آواز پہ احمد چونک کر پلٹا. سامنے سے ہاشم چلا آ رہا تھا. کوٹ, ٹائی, کفلنگز سب نفاست سے خود پہ سجائے تنے تاثرات کے ساتھ ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالتا. وہ اپنی کرسی تک آیا. ملازم نے جلدی سے کرسی کھینچی. وہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے نیپکن پھیلانے لگا. گڈ مارننگ مسٹر کاردار. احمد سر کو خم دیتا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا. اسے معلوم تھا جواب نہیں آنا. وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے ہاشم. جواہرات نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا. ہاشم نے جواب نہیں دیا, خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا. نوشیروہ بھی تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر نیچے آ گیا. اس کے بال پہلے سے بھی چھوٹے کٹے تھے, فرینچ صاف تھی اور آج کل وہ روز اسی خاموشی سے آفس جاتا اور واپس آ کر کمرے میں گم ہو جاتا تھا. ناشتہ کرتے ہوئے ہاشم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی کے باہر احمد کھڑا کسی ملازم کو کوئی ہدایت دیتا نظر آ رہا تھا. ہاشم نے ہولے سے سر جھٹکا. ممی مجھے اس پہ ذرا بھی اعتبار نہیں ہے. جواہرات نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا, پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئی. تمہیں جس پہ اعتبار تھا اس کا نام خاور تھا. وہ خاور جس پہ تمہارے باپ نے کبھی بھروسہ نہیں کیا تھا, مگر جس پہ تمہارے باپ نے اعتبار کیا تھا وہ احمد تھا. اب تم فیصلہ کر لو کہ کون صحیح تھا کون غلط. ہاشم کے لب بھج گئے اور وہ مزید خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا. جواہرات نے جھرجھری لیتے جوس کا ایک اور گھٹ بھرا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خاور اورنگزیب کے ساتھ یہ سب. خاور نے ڈیڈ کو قتل نہیں کیا. نوشیروہ نے ایک دم کانٹا پٹک کر بولا تو وہ دونوں چکروں سے دیکھنے لگے. پل بھر کو جواہرات کا دل بیٹھا, مگر وہ کہہ رہا تھا میرے باپ کو کسی نے قتل نہیں کیا, انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا, وہ نیچرل ڈیتھ سے فوت ہوئے تھے. سنا آپ لوگوں نے, اور نیپکن پٹک کر کھڑا ہو گیا. ہاشم نے گردن اٹھا کر تعصب سے دیکھا. تم ابھی تک نائل میں ہو شیرواں, آئندہ کوئی بھی ان کے قتل کی بات نہیں کرے گا. سنا آپ نے یا نہیں, بگڑ کر کہتا. وہ کرسی دھکیلتا, لمبی لمبی ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. ناشتہ ادھورا رہ گیا تھا. ادھوری چائے, ادھورے ناشتے. مزاج غم نے بہر طور مشغلے ڈھونڈے کہ دل دکھا تو کوئی کام وام میں نے کیا. دلہن کے پار نیکسی کھڑی تھی, چھوٹی کم مایا مگر مضبوط. اندر چھوٹے سے کچن میں دم کی چائے اور الائچی کی خوشبو پھیلی تھی. سیم گول میز پہ موجود برے برے منہ بناتا ناشتہ زہر مار کر رہا تھا. فرائی انڈے کی زردی ٹوٹ چکی تھی اور وہ کھاتے ہوئے بار بار ایک ملامتی نظر حنین پہ ڈالتا جو جلدی جلدی توے پہ تو سیک رہی تھی. زمر سفید لباس میں تیار سی اپنی چائے دم پہ رکھ رہی تھی. ہونا کپ کھنگالتے رکی تو جل گیا. سیم چلایا تو وہ اس طرف بھاگی. حنین ڈونٹ وری, واپس آ کر ہم سب مل کر کچن صاف کر لیں گے. زمر نے چولہا بند کرتے اسے تسلی دی تو سیم کی پلیٹ میں رکھتے حنین نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا. آپ کا مطلب یہ کچن صاف نہیں ہے؟ اس کے دل کو جیسے دھکا سا لگا. زمر نے گڑبڑا کر سیم کو دیکھا, پھر کچن کو. ہر چیز, چاہے وہ صاف دھلے برتن تھے یا پتی چینی کے ڈبے وہ کاؤنٹر پہ رکھے تھے. پھیلا وہی پھیلاوا تھا. میرا مطلب ہے ابھی تو تم نے کر لیا ہے, بعد میں ہم مل کر کر لیں گے. سیم کو پھر دیکھا تو اس نے بنا آواز کے توبہ توبہ کہتے دونوں کانوں کو انگلی سے باری باری چھوا, مگر حنین سخت بے دلی سے کرسی پہ بیٹھ گئی. بولی کچھ نہیں. زبر کا بھی فون آ گیا. وہ سیم کو لینے چلی گئی تو حنا کے گھر کے سارے دروازے لاک کر دیے. اب وہ اکیلی تھی اور وہ جانتی تھی کہ گھر کا یہ تخت و تاج اگلے 2 ہفتے تک اسے اکیلے ہی سنبھالنا تھا. وجہ صداقت شادی کر رہا تھا. اس کی بلا سے وہ کسی سے بھی شادی کرے جب بھی کرے, مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ ندرت اور بڑے ابا کے بغیر اس کی شادی مکمل نہیں سکتی. زمر اور خود حنین کے بے حد اصرار پہ ندرت اور ابا ایک ہفتے کے لیے صداقت کے گاؤں چلے گئے تھے. 1 ہفتے کی شرط بھی زمر نے لگائی تھی. وہ چاہتی تھی وہ دونوں اس ڈپریشن زدہ ماحول سے نکلیں, کچھ دن تازہ ہوا کھا لیں. صداقت کے لیے قیمتی تحفے لے کر وہ لوگ کل روانہ ہو گئے تھے. ندرت نے کہہ دیا تھا کہ زمر مصروف ہوتی ہے اور حنین کو کھانا بنانا نہیں آتا, سو کھانا ریسٹورنٹ سے آئے گا, کپڑے لانڈری میں بھیج جائیں گے. حنا کو صرف ناشتہ اور صفائی کرنی ہوگی, مگر صفائی یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا. کل سے وہ چیزیں صاف کر کر کے جوڑ کر ہلکان ہو چکی تھی, مگر پورا گھر بکھرا ہوا لگتا تھا. آج بھی وہ زمر کے نیچے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کچن میں آئی تھی. سارا کچن صاف کیا, مگر کتنے مزے سے وہ کہہ کے گئی کہ صفائی نہیں لگ رہی تھی. بھائی مطلب تو یہی تھا نا. ٹھنڈی چائے کا گھوٹ بھرتے اکیلے بیٹھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پہلے ہی دن رات ہاشم کا خیال, اس کی آواز, یہ سب ذہن سے نکلتا نہیں تھا. غزے بسر کر کے تھک گئی وہ, مگر وہ تو ویسے ہی یاد آتا تھا, ذرا بھی نہیں بھولا تھا. اس نے سوچا تھا غزے بسر میں وہ کامیاب ہو کر وہ شیخ کے اگلے طریقے تک جائے گی, مگر کامیابی تو دور لگ رہی تھی. سو بالآخر وہ کتاب اٹھا لائی اور لاؤنج میں صوفے پہ لیٹے اس نے مطلوبہ فصل کھولی. دروازے کے پار کھلا دریا تھا. تیز سورج کی سنہری کرنیں پانی پہ جھلملا رہی تھیں اور ایسے میں
دریا کو چیرتی ایک لکڑی کی قدیمی کشتی چلتی جا رہی تھی۔ بوڑھے شیخ کسی ماہر ملہ کی طرح چپو کو پانی میں چلاتے کشتی کو آگے دھکیل رہے تھے۔ ان کے سامنے وہ بیٹھی تھی، پہلے کی طرح کمزور اور بد دل، کونیاں گھٹنوں پہ رکھے اور ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے وہ ناراضی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ غضے بصر کر کر کے مر گئی میں، پہلے اس کو دیکھنا چھوڑا، پھر اس کی ای میلز، اس کے ٹیگ سب مٹا دیے کہ ان کو دیکھنا بھی غضے بصر کے خلاف تھا، مگر وہ نہیں بھولا۔ میں تو اسے دیکھ بھی نہیں رہی، پھر وہ مجھے کیوں نہیں بھولتا شیخ؟ شیخ نے آہستگی سے گیلے چپو نکال کر کشتی کے اندر رکھے، ہوا ہولے سے خود ہی سنہرے پانی پہ کشتی کو آگے بڑھانے لگی۔ تمہارے زمانے میں لڑکی سب سے مہلک بیماری کون سی ہے؟ ڈینگی، فوراً بولی، پھر گڑبڑائی، سوری، کینسر، سرطان۔ تو اگر سرطان کا مریض اپنی بیماری بھول جائے تو کیا تندرست ہو جائے گا؟ لیں، بیماری بھولنے سے کون شفایاب ہو سکتا ہے؟ تو میری بیٹی، مریض کیسے ٹھیک ہوگا؟ جسم سے سرطان کینسر کے نکلنے سے، یادداشت سے سرطان کا خیال نکلنے سے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا وہ سرطان کو بھول جائے گا؟ وہ ایک عجیب انکشاف کا لمحہ تھا۔ انہوں نے دم بخود ان کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے ساری عمر سرطان یاد رہے گا، لیکن اگر وہ تندرست ہو چکا ہے تو وہ یاد اسے تکلیف نہیں دے گی۔ تو کیا مجھے اپنے محبوب کے بھولنے کی ضرورت نہیں؟ وہ بے یقین تھی، بھولے بغیر موو آن کرنا یہ کیسا علاج تھا؟ وہ تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، تم بھولنے کی کوشش ترک کر دو۔ علاج تم اپنے دل کا کرنا ہے، یادداشت کا نہیں، اسے دل سے نکالنا ہے، دماغ سے نہیں۔ اس مقام تک آنا ہے جہاں اس کی یاد پہ تم بے حس ہو جاؤ، تمہیں فرق پڑنا ختم ہو جائے، نہ نفرت ہو نہ محبت۔ ہنا کا دل جیسے ایک دم خالی ہو گیا، ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پہلے تمہیں محبت کو سمجھنا پڑے گا۔ انہوں نے چپو اٹھا لیا اور پھر سے پانی میں چلانے لگے۔ کشتی کی رفتار تیز ہوئی، سنہری کنڈوں سے چمکتا پانی اب تنگ ہوتا جا رہا تھا، گویا دریا کے دو دہانے قریب آ رہے تھے۔ دونوں اطراف میں ہوگا سبزہ بھی گھنا اور گنجان تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عشق اور محبت میں فرق کرنا سیکھو لڑکی۔ دریا مزید تنگ ہو کر کسی نہر میں بدلتا جا رہا تھا، وہ جیسے شام سے دور ایمیزون کے جنگلات کے درمیان بہتی کوئی نہر تھی۔ مجھے پتا ہے، وہ جلدی سے بولی، پہلے پسندیدگی ہوتی ہے، پھر محبت، پھر عشق، پھر جنون اور پھر دیوانگی۔ شیخ کے تاثرات دیکھ کر وہ چپ ہوئی، وہ افسوس سے مگر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ یہ درجے تمہارے ملک میں رائج ہوں گے، مگر جس زبان سے تمہاری زبان نکلی ہے اس میں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ محبت درمیان میں نہیں، بلکہ محبت کے یہ سب درجے ہیں۔ محبت خود کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو کتنے درجے ہیں محبت کے؟ 7۔ سنو گی؟ وہ مسکرائے۔ کشتی اب اس سرسبز تنگ نہر کے درمیان داخل ہو چکی تھی۔ وہاں جا بجا کنول کے پھول پانی پہ تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سورج گھنے درختوں کے ورے چھپ گیا تھا، ٹھنڈی میٹھی سی چھایا ہر سو چھا گئی تھی۔ محبت کا پہلا درجہ علاقہ ہے، کیونکہ اس میں انسان کا اپنے محبوب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ علاقے کے بعد الصبابہ ہے، اس میں انسان کا دل پوری گرویدگی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک جاتا ہے، وہ اس کے سحر میں گر جاتا ہے۔ تیسرا درجہ الغرام ہے۔ قرآن میں پڑھا ہوگا تم نے، ان عذابہ کان غرامہ، بلا شبہ اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ سو الغرام میں محبت قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پہ جا بیٹھتی ہے، وہ اس سے نہیں نکل پاتی۔ وہ ذرا دیر کو سانس لینے کو رکے، پھر عشق ہے، محبت کی ایک انتہا۔ اور ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں تو یہ کیا تمہارے ملک کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا لفظ جوڑنا شروع کر رکھا ہے؟ تمہاری زبان جس زبان سے نکلی ہے اس میں عشق کا لفظ مرد عورت کی ایسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ اس لفظ میں شرافت نہیں ہے۔ خود سوچو، کبھی کہہ سکتی ہو کہ اپنے ماں باپ سے عشق ہے تمہیں؟ عجیب لگتا ہے نا؟ اللہ کی محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے لفظ قطعاً درست نہیں۔ آہستہ بولیں، کسی ٹی وی پہ مداری نما سوڈو اسکالر نے سن لیا نہ تو مجھے الٹا لٹکا دے گا۔ آپ کو کیا پتا آج کل عاشق رسول کے ٹائٹل کی ٹی وی پہ کتنی ڈیمانڈ ہے؟ شیخ نے مسکرا کر آہ بھری۔ کسی اور کو اگر حق بات کہنے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ ہے اور وہ غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے تو رہے، مگر نہ میں غیر جانبدار رہوں گا، نہ غلط چیز کو روکنے کے لیے کسی ملامت یا فتوے کی پرواہ کروں گا۔ عربی ادب کے ماہرین اور اہل زبان سے جا کر پوچھ لو، اور نہیں تو قرآن پڑھنے والوں سے پوچھ لو، اللہ نے اپنے اور رسول کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا یا عشق کا؟
میں تمہارے ملک کے مفتیوں اور عاشقوں سے نہیں ڈرتا۔ جو لفظ مجھے اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، جو لفظ ایک اچھا لفظ نہیں، ایک شریف لفظ نہیں سمجھا جاتا، میں اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑنے کی مخالفت کرتا ہوں، اور مجھے کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ ابن قیم والا حوصلہ اور جگر میرے اندر نہیں، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں شیخ۔ اس نے موضوع کی طرف توجہ مبذول کرائی اور سر جھٹک کر چپو چلانے لگی۔ کشتی سے پانی کو چیرتی تیرنے لگی۔ عشق کے بعد شوق ہے، یہ دل کے اس سفر کا نام ہے جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے۔ پروردگار عالم کے متعلق اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دوست اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے اس نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ جب وہ لوگ جو اپنے دکھوں اور مسئلوں میں صرف اسی سے مدد مانگا کرتے تھے، وہ اس وقت اس سے ملاقات کر لیں گے اور ان کے دل میں موجود جذبات محبت کو قرار ملے گا۔ پانی پہ چمکتے کنول کے پھول خود بخود ایک طرف ہٹ کر کشتی کو راستہ دینے لگے۔ اس کے بعد التیتم ہے، یعنی کہ انسان اپنے محبوب کی عبادت کرنے لگ جائے۔ محبوب کی عبادت کرنے والا اس کا عبد، غلام بن جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری انا، ساری عزت نفس سب اس محبوب کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کسی انسان سے ایسی محبت کی جائے، مجبوری میں نہیں، ظلم میں نہیں، بلکہ صرف محبت میں خود کو اس کے قدموں میں بے توقیر کر دیا جائے تو یہ شرک ہے۔ مگر اللہ سے ایسی محبت کرنا، خود کو اس کے سامنے جھکانا، اپنے چہرے کا ہر نقاب اتار کر ہرنا، پسے پوچھ ڈال کر اس سے اپنے دل کا حال بیان کرنا، اس کے آگے دعا میں گر گرانا، یہ عبادت ہے، اور عبادت محبت کی معراج ہے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب ان کے چپو چلاتے ہاتھوں میں روانی آ گئی تھی، ہوا بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی، دریا نہر کی مانند درختوں کی تنگ گلی سے گزر کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کمال محبت، محبت کا آخری درجہ خلعت ہے۔ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں محبوب کے سوا نہ کسی کی گنجائش ہوتی، نہ دل کسی شراکت کو برداشت کرتا ہے۔ اس خلعت سے خلیل ہے، اور یہ منصب اللہ تعالیٰ نے صرف دو انسانوں کو عطا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خلعت کو حاصل کرنے کے لیے ان دو عظیم انبیاء نے بہت کچھ قربان کیا۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر التیتم یعنی عبادت تک تو پہنچ سکتے ہیں نا، جیسے اسے تسلی دی۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہاری اپنے محبوب سے محبت کس درجے تک تھی۔ عشق تک، وہ اختیار بولی۔ تو پھر سنو، مرض عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے، کہ اپنے دل کو کسی اور طرف مصروف کرو تاکہ وہ عشق والے راستے سے رکے، یا تو کسی خوف کے ذریعے، یا پھر وہ اداسی سے مسکرائے، یا پھر محبت کے ذریعے۔ محبت کے ذریعے جیسے ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ویسے ہی عشق کو صرف عشق کاٹتا ہے۔ محبت کا علاج محبت سے کیا جاتا ہے۔ جب تک تمہارے دل کے سامنے کوئی بڑی محبت نہیں آئے گی، اس شخص کی محبت سے بڑی محبت، تب تک وہ شفیاب نہیں ہوگا۔ مطلب مجھے کسی اور سے محبت کرنا ہوگی، نہیں، محبت جبرن کوئی کسی سے نہیں کر سکتا، تو قسمت سے ملتی ہے، ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنے دل کو مصروف کرنا ہوگا، اور دل کو مصروف کرنے کے لیے مجھے اپنی آنکھ کو مصروف کرنا ہوگا۔ بالکل، لیکن اس کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے انسان میں۔ اول، اس میں اتنی عقل ہو کہ ادنا اور اعلیٰ محبت میں تمیز کر سکے، اعلیٰ کو ادنا پہ فوقیت دے سکے، اور دو، اس میں اتنا صبر، ہمت اور استقامتوں کو فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ ڈٹ جائے۔ بعض لوگ اپنا فائدہ نقصان خوب سمجھتے ہیں، مگر ان میں غلط کو ترک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، نہ خود کو نفع دیتے ہیں نہ دوسروں کو، مگر جن لوگوں میں اتنا صبر اور عزم ہوتا ہے، انہی کو اللہ اپنے دین کی امامت سونپتا ہے۔ اگر تم نے ان میں سے بننا ہے تو نگاہ کو کسی اچھی طرف لگاؤ۔ اوکے، میں کوئی مشغلہ ڈھونڈوں، رائٹ؟ کمل کے پھولوں کی جوت بجھ گئی، پانی کی روشنی مفقود ہوتی گئی، کشتی مدھم ہو کر کہیں ڈوب سی گئی، اور اس نے خود کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ کتاب بند کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صرف نگاہ جھکانا کافی نہیں، نگاہ کو مصروف رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک عزم کے ساتھ وہ نیچے بیسمنٹ میں گئی، اپنے سامان سے چند اچھی کتابیں نکالیں، پینٹنگ کے سامان کی لسٹ بنائی جو وہ آج خرید لے گی۔ لینڈ اسکیپ اور خوبصورت گھر پینٹ کرنے کا کتنا شوق تھا اسے، بس وہ آج سے یہ ساری اچھی کتابیں پڑھے گی اور اچھی اچھی پینٹنگز بنائے گی۔ یوں وہ مصروف ہو جائے گی اور اس کا دل ہاشم کے اثر سے نکل جائے گا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ اس ایک ہجر نے ملوا دیا وصال سے بھی، کہ تو گیا تو محبت کو عام میں نے کیا۔ آج کمرہ عدالت میں ٹھنڈ تھی، سورج ہنوز ناراض تھا، ہیٹر بھی جل رہا تھا، مگر ایسے میں گویا موسم سے سب سے بے نیاز دھیان اور توجہ سے کٹہرے میں کھڑے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ 40-45 برس کا مرد تھا اور سامنے کھڑے پروسیکیوٹر کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔
मकतूल कमरुद्दीन से आपका क्या रिश्ता था? मैं इनका बहनोई हूँ। बोलते हुए लबों पे हाथ फेरा तो जज ने टोका, जरा साफ और बुलंद आवाज में जवाब दें। मैं इनका बहनोई हूँ, वो खनकार का फिर से बोले। अपनी कुर्सियों पे जुमर और फारिस इस तरह बैठे थे। जुमर कागज पे थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ लिखती, फिर निगाह उठाकर संजीदगी से PW1 प्रोसिक्यूशन का गवाह नंबर 1 को देखने लगती। फारिस चेक लगाए, कान की लौ मसलते, चुपती हुई नजरों से कभी गवाह को देखता और कभी एक कटीली नजर करीब बैठे नाजिम पे डालता। नाजिम वो शख्स था जिसने फारिस का शरीक जुर्म होने का दावा किया था। 29 अगस्त की दोपहर क्या हुआ था? जी कोई लगभग 12:30 बजे का वक्त था। मैं अपनी बहन के घर काम से आया था, अभी अंदर दाखिल नहीं हुआ था। वहीं गेट पे खड़ा फोन सुन रहा था कि एक गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट उतरी हुई थी करीब आई। वो लोग सामने वाली सीटों पर बैठे थे। वो कार से उतरे, पीछे सीट पे कमरुद्दीन की लाश निकाल कर वहीं फेंकी और इसी तेजी से कार में बैठकर ये जा वो जा। फिर आपने क्या किया? प्रोसिक्यूटर ने नरमी से सवाल किया। मैं जी फौरन आ गया, लाश को सीधा किया। वो कमरुद्दीन ही था मगर काफी खून आलूद था। मैंने इसे फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि मौका वारदात पे मौत हो गई थी। 4 घंटे गुजर चुके हैं मगर डॉक्टर ने मैयत हमारे वाले नहीं की। हमारे यानी कि जी मैं और मेरा भाई, इसको भी मैंने फोन करके बुला लिया था। डॉक्टर ने शाम को मैयत हवाले किया, हम उसे घर ले आए। फिर सुबह हमने पुलिस को इत्तला दी। जो 2 लोग कार पे लाश फेंकने आए थे, आप उनको पहचान लेंगे? जी हाँ, ये दोनों, पहले फारिस की तरफ इशारा किया, ये ड्राइविंग सीट पे बैठा था और ये नाजिम की तरफ उंगली उठाई, ये फ्रंट सीट पे था। क्या उन्होंने चेहरों पे कोई नकाब पहन रखे थे? नहीं जी, मुंह खुला, बिल्कुल साफ और वाजे। प्रोसिक्यूटर ने सर को खम दिया और फिर वापस अपनी कुर्सी पे आते हुए जुमर को देखकर योर विटनेस कहते हुए जिरा की दावत दी। जुमर अपनी जगह से उठी और कदम कदम चलती कटहरे के करीब आई। वो बहनोई खड़ा था। यहाँ से फारिस को इसका नीम रुख दिखाई देता था। आधे बंदे घुंघराले बाल, पुश्त पे और नाक में नमक की सोने की नथ। इसे बेख्तियार से या डब्बी में मुक़ीद वो लौंग याद आई जो अब भी इनके कमरे की ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। जुमर ने उस रात भी उसे छुआ तक न था। चेहरे पे बस बेपनाह संजीदगी लिए इसने बहनोई मोहम्मद इकबाल को देखा। इकबाल साहब, सैटेलाइट फोन की कीमत कितनी होती है? जी, इकबाल ने उलझकर उसे देखा। प्रोसिक्यूटर कदरे बेजार सा खड़ा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, काउंसलर गैर मुतल्लिका सवाल पूछ रही हैं। एक वकील के किसी सवाल पे दूसरा वकील जब एतराज करे तो जज या उस एतराज को ओवरऑल कहकर रद्द कर देता है या सस्टेन कहकर बरकरार रखता है। ओवर रूल्ड। लेकिन आप अपने सवाल का मुद्दे से ताल्लुक जल्द वाजे करें। जज साहब ने ऐना के पीछे से जुमर को देखते तंबी की। इसने तामुल से सर को खम दिया और सवाल दोहराया, सैटेलाइट फोन की कीमत कितनी होती है? मुझे नहीं मालूम। क्या इसलिए आपने कभी सैटेलाइट फोन इस्तेमाल नहीं किया? जी बिल्कुल, मैंने कभी देखा भी नहीं। इकबाल साहब, आपने अपने बयान में कहा जब ये दोनों अशखास कार में आए तो आप गेट पे खड़े थे, आप वहां क्या कर रहे थे? इसी संजीदगी से पूछा। मैं फोन पे बात कर रहा था अपने भाई से। आप मेरे फोन का बिल चेक कर सकती हैं, गर्दन कड़ाकर बोला। जुमर ने इस बात में सर को जम्बिश दी। आपके बिल में 12:20 पे अपने भाई को 3 मिनट की कॉल करने का रिकॉर्ड मौजूद है, दुरुस्त? जरूर की, लेकिन इसने प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा किया जहां कमरुद्दीन के घर की तस्वीर प्रोसिक्यूटर्स ने डिस्प्ले कर रखी थी। वो सड़क जहां लाश फेंकी गई थी, वो गेट जहां बहनोई खड़ा था, लेकिन कमरुद्दीन के घर के सामने एक लड़कियों का स्कूल है। क्या आपने ये देख रखा है? प्रोसिक्यूटर अबरू बीच कर आगे होकर बैठा और तवज्जो से सुन लगा। फारिस का भी कान की लो का मसलता हाथ रुक गया, आंखें सुकड़ी। जी देख रखा है। जुमर वापस मेज तक आई और चंद कागजात उठाए। ये स्कूल की निजामी की तरफ से एफिडेविट है और इसी कॉलोनी के चंद मौजूद लोगों की तरफ से हलफनामे हैं जिनमें कहा गया है कि बारी बारी चंद कागजात जज साहब की डेस्क पे और फिर प्रोसिक्यूटर की मेज पे रखे कि हर रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में जैमर लगाए जाते हैं ताकि वो लड़कियां जो छुप कर मोबाइल लाती हैं वो इनको इस्तेमाल ना कर सकें। और मोहल्ले वालों के मुताबिक इन जैमर्स का दायरा इतना है कि करीबी घरों के वो हिस्से जो स्कूल के सामने पड़ते हैं वहाँ इन औकात में मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते, जिनकी वजह से वो काफ़ी दफ़ा स्कूल वालों से शिकायत भी कर चुके हैं। सो इकबाल साहब, मैं ये नहीं समझ सकी कि इस गेट पे जहां मैं खुद 12:20 पे जाकर मोबाइल से कॉल करने की कोशिश में नाकाम हो चुकी हूँ, वहां आप मोबाइल पे इतनी लंबी गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं? अलाइया के आपके पास सैटेलाइट फोन था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर जल्दी से खड़ा हुआ। जुमर ने मुड़कर उसे देखा। किस वजह की बिना पर? काउंसलर गैर मुतल्लिका बात कर रही है। योर ऑनर, इस गवाह के मुताबिक 12:20 पे इस गेट पे मौजूद था। सिर्फ तभी कार पे आपने आने वालों की शक्लें देख सकता था, लेकिन अगर वहां सिग्नल नहीं आते तो फिर ये साबित होता है कि गवाह इस वक्त वहां मौजूद नहीं था और वो फोन इसने किसी और जगह पे सुना था। ओवर रूल्ड।
प्रोसिक्यूटर कदरे गैर आरामदेह से बैठा था। जज ने गवाह को जवाब देने का इशारा किया और वो अब तक संभल चुका था। मेरा ख्याल है मैंने बात घर के अंदर की थी, वहां सिग्नल आते हैं और मैं बात करके बाहर आया था तो मैंने देखा था कि आपको ये याद नहीं है कि आपने बात कहाँ की, आपको ये याद नहीं कि वहां आप क्यों खड़े थे, मगर आपको ये याद है कि इन दोनों की शक्लें कैसी थी और ये कि इनकी कार की नंबर प्लेट गायब थी। इसी संजीदगी से वो पूछ रही थी, देखिए काफी दिन गुजर चुके, आप फौरन कमरुद्दीन साहब को अस्पताल लेकर गए थे? बात कर इसने अगला सवाल दागा। गवाह ने सर इस बात में हिलाया, जी हाँ। और उनके मेडिकल मायने के वक्त आप वहां मौजूद थे? जी। तो फिर क्या वजह है कि कमरुद्दीन चौधरी की मेडिकल लीगल रिपोर्ट पे जो के दोस्त रिश्तेदार का खाना होता है जिसमें इस शख्स का नाम लिखा जाता है जो तभी मायने के वक्त साथ हो, वो खाना खाली था, क्यों? इस रिपोर्ट की एक कॉपी जज और प्रोसिक्यूटर के सामने रखी, तीसरी गवाह के हाथ में दी। गवाह ने थूक निकला, सर उठाकर प्रोसिक्यूटर को देखा, वो कागजात पढ़ते हुए तेजी से उठा। योर ऑनर, डॉक्टर से भूल चूक हो सकती है, इतने मरीजों की मौजूदगी में अक्सर डॉक्टर इस खाने को पुर करना भूल जाते हैं। 2 मरीज, 2 लाशें, 2 रिपोर्ट्स। वो मजीद चंद कागजात मेज से उठाकर लाई और जज साहब के सामने रखे। 29 अगस्त को डॉक्टर साहब सदाकत डॉक्टर ने कमरुद्दीन चौधरी के अलावा मजीद 2 लाशों की मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार की थी। इन दोनों में 2 रिश्तेदार का खाना भरा हुआ है। डॉक्टर को वहां याद रहा तो इसे यहाँ क्यों भूल गया? या फिर गवाह के सामने खड़े होकर मुस्कुराकर उसे देखा, आप वहां मौजूद ही नहीं थे, बल्कि आपको प्रोसिक्यूशन ने रटी रटाई कहानी याद करने को कहा है। फारिस हल्का सा मुस्कुराया। यहाँ से अभी तक जुमर का नीम रुख दिखाई दे रहा था, मगर इसका अंदाज इसकी नरम सी सख्ती से खुद भी नहीं पता था कि वो मुस्कुरा रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर गुस्से से बोला और जज साहब ने फौरन उसे सस्टेन्ड कहते हुए जुमर को तंबी नजरों से देखा भी था, मगर वो दोनों हाथ उठाकर विथड्रॉन कहती वापस कुर्सी पे जा बैठी। मुझे मजीद कोई सवाल नहीं करना, मगर मैं गवाह को दोबारा बुलाकर जिरा करने का हक महफूज रखना चाहती हूँ। अब वो अदालत को इत्तला दे रही थी। फारिस ने मुस्कुराते हुए कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर रुक गया और मुस्कुराहट दबा ली। अभी वो वक्त नहीं आया था कि वो उसकी तारीफ करता। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।